بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمران یعقوب خان. ناظرین، آج جس ہستی کے ساتھ، جس شخصیت کے ساتھ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، جس دن میں نے یہ چینل بنایا تھا اس دن سے میری خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کیریئر کے بارے میں اور مختلف ان کے زندگی کے جو مشہور واقعات ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کروں. جی، میری مراد ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے جنرل مشرف سے یاد آیا کہ آپ کے تو یہاں آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، بڑے بااثر صحافی سمجھے جاتے ہیں، بڑے بااثر میڈیا پرسن سمجھے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں اور ہیں بھی. یہ دیکھیں نا، یہ پہلے آپ سے کہہ لیں، ہیں بھی. آپ کو حکمرانوں کو بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. پاور کوریڈور میں آپ کی ماشاءاللہ بڑی مضبوط رسائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں حکمران جو ہیں وہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں؟ سب ایک ہی جیسے ہیں، کیونکہ آپ جب مطلب اپوزیشن میں دیکھیں، کرسی سے اترنا جو ہے نا وہ ایک بڑا مشکل کام ہے. اور جسے کہتے ہیں نا، جو حاتم طائی سے ایک ہے نا وہ بات کہ ایک بار دیکھا ہے بار بار دیکھنے کی، تو وہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ پاور پالیٹکس ایک ہی طرح سے ہے کہ پاور میں آ جائیں اور جائیں نا، تو کوئی خاص فرق بھی نہیں ہے. اسٹیٹس کو ہے ابھی تک جب تک ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک طویل عرصے سے، لیکن وہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ ٹوٹ نہیں پا رہا. تو آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہی جیسے میوزیکل چیئرز ہوتی ہیں نا، ادھر سے آپ نکلے اور واپس گھومتے 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 ادھر ہی بیٹھ گئے. آ کے آپ کہیں گے یار یہ میں نے کتنا سفر کیا ہے، تو کہیں گے جی آپ بس چکر کاٹ کے ادھر ہی آ گئے ہیں واپس. لیکن ڈاکٹر صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، نواز شریف، پرویز مشرف اور عمران خان، ان سب سے آپ کا ذاتی تعلق تھا، قریبی تعلق تھا. آپ ان میں کیا کوئی فرق بھی محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے شخصیات کا فرق ہے، اور اگر آپ پوچھیں کہ سب سے زیادہ کوئی کھلا ٹلا آدمی، میں ایک بڑی ان پاپولر سی بات کرنے لگا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کھلا ٹلا سا آدمی، پابندیاں تو ہر دور میں لگی ہیں. مطلب چاہے مشرف صاحب کا دور ہو یا نواز شریف صاحب کا دور ہو، خان صاحب کے دور میں تو خیر پہلے تو شو بند ہوتا تھا، ان کے دور میں تو میں خود ہی بند ہو گیا تھا. اچھا، تو زرداری صاحب کے دور میں پابندیاں لگی، لیکن اس میں یہ پرسنالٹی وائز اگر سب سے زیادہ کوئی کھلا ٹلا آدمی کھل کے بات کرنے والا میں نے دیکھا ہے پاور میں رہتے ہوئے، تو وہ جنرل مشرف تھے. مطلب آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ جمہوریت میں تھے، ڈکٹیٹر تھے، میں ایز اے پرسن بتا رہا ہوں کہ ان سے زیادہ کھلا ٹلا بندہ ہوتا ہے نا. مطلب ان کا انٹرویو شروع کیا میں نے ایک دن، تو انہوں نے بیچ میں رکا دیا، کہتے ہیں مجھے کیسے سوال کر رہے ہو یار، یہ سادے ٹف کویسچنز کرو. ویری گڈ. تو کھلا ٹلا بندہ تھا، یعنی عام حکمرانوں کی طرح نہیں کہ پہلے کویسچن دیں. نہیں، بالکل بھی نہیں، نہ بالکل بھی نہیں. اور بڑے سخت سوال، اور وہ مطلب وہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی. اور آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک مشکل سا دور ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ملٹری رولر ہیں اور آپ انٹرنیشنل میڈیا کو فیس کر رہے ہیں، اور CNN پہ اور ادھر ادھر اسٹیٹ سوالات ہو رہے ہیں آپ سے. اور تو میرے خیال سے اس سے ہٹ کے بھی ایز اے پرسن بھی مطلب ان کے بچوں کا ہمیں نہیں پتا تھا وہ کہاں پہ ہیں، کیا کام کرتے ہیں. تو وہ ایک ڈفرینٹ سی پرسنالٹی میں نے مشرف صاحب کی دیکھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ آپ کو بند کروا دیا، تو وہ کیا واقعہ ہوا، کس طرح سے، اور جیل کی کوئی تلخ جو حقیقت جو آپ کو یاد اور جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں؟ اب چونکہ وہ کیس چل رہا ہے تو میں اس پہ کیا بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں بات یہ ہے کہ ہر رنگ زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے نا. میرے لیے جو سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ میں، اور اس کا مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا کہ میں وہاں سے جب باہر نکلا تو میں نے وہاں پہ کچھ لوگوں سے وعدے کیے تھے کہ میں باہر جا کے اس پوری مطلب میں کروا لوں گا. مجھے یقین تھا کہ میں عمران خان صاحب سے مل کے یہ کام کروا لوں گا، اور میں وہ نہیں کروا پایا. مثال کے طور پہ وہاں پر آپ سوچیں کہ اڈیالہ میں 2
2000 کی گنجائش ہے جیل میں، وہاں 5500 لوگ ہیں اور انسان ہیں. تو میں نے جب میں گیا تو میں جیل حکام سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ جو لوگ ہیں اتنے سارے، اس میں سے کتنے بے گناہ ہیں؟ تو جیل کے حکام نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ان میں سے 80% بے گناہ ہیں، 80%. تو آپ باہر جا کے کوشش کریں کہ کسی طرح سے. تو میں نے کہا جی میں اب ریفارمز تو نہیں کر سکتا عدالتی نظام میں، لیکن ایک بات میں نے ان سے کہی، کیونکہ میں جیل میں بیمار ہو گیا تھا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ فی قیدی، اب یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہاں پہ ڈائبٹیز، وہاں پہ کینسر، انسان ہے نا ہمارے جیسے، وہاں پہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو کچھ بھی ہو گیا. جیل میں جو ایک شخص ہے، ایک قیدی، اس کے مہینے کا جو میڈیکل الاؤنس ہے وہ 65 سے 70 روپیہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ انسان ہے نا، تکلیف ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو کھانسی ہو گئی، کسی کو نزلہ ہو گیا، کوئی کووڈ کی چاہیے، کسی کو کینسر ہے، کسی کی سرجری ہوئی ہے، 60 سے 70 روپیہ مہینہ. تو میں نے یہ بات وہاں پہ کہی ہاسپٹل، جو جیل کے اندر ہی چونکہ میری ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، تو میں تو پریشان ہو گئی. تو خیر مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ پھر خدا ترس لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. انہوں نے اپنے نمبرز دیے ہوئے ہیں جیل کے اندر کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس نمبر پہ کال کر کے وہ دوائیاں بھی پہنچاتے ہیں. کسی نے وہاں پہ ECG مشین دی ہوئی ہے. میری کوشش تھی میں باہر آ کے بات کروں کہ یار یہ اس کو سسٹم کو کسی طرح ٹھیک کریں. رشتہ داروں نے ڈلوائے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو جائیدادوں کے چکر میں، مطلب بیٹے نے ڈلوائے ہوئے اپنے باپ کو، وہ پیسے دیتا ہے باہر بیٹھ کے کہ یار میرے باپ کو کیس ٹنگا رہے تو میں جائیداد پہ قابل. مطلب ایسی باتیں آپ سنتے ہیں نا عمران، کہ میں کیا بیان کروں یہاں پہ. تو بس دکھ یہ ہے کہ وہ جو اٹھا کے یہاں پہ کوئی بات سنے گا باہر آ کے جوڈیشل ریفارمز ہو جائیں گے، عدالت کے انصاف تیزی سے ملے گا، وہ میں نہیں کر سکا. نہیں تو لیکن آپ نے اعلیٰ عدلیہ سے، چیف جسٹس صاحب سے یا وزیر اعظم سے مل کے ان تک یہ کیس پہنچانے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، چیف جسٹس صاحب نے تو میرے کیس میں یہ کہا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو گرفتار کیوں کیا تھا. میں نے کہا جی آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیوں گرفتار. کہتے نہیں کوئی کیا ہے یہ. تو میں نے کہا جی وہ تو کہتے ہیں جو سپریم کورٹ میں جو بیل ہوئی تو انہوں نے کہا اس نے کرپشن بھی نہیں کی. انہوں نے کہا جی نہیں کی. انہوں نے کہا اچھا انہوں نے بنائی بھی نہیں تھی کمپنیز، انہوں نے کمپنیز بھی نہیں بنائی تھی، انہوں نے اختیارات کا زیادہ استعمال بھی نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے گرفتار کیوں کیا ان کو بیل دیں. تو اب وہ عجیب سا ہو گیا کہ کیوں گرفتار کیا، کیسے، کیا تھا. تو وہ ایک اب چل رہا ہے کیس.